فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیں، کون؟ وہ عورتیں بھی یا یہ مرد بھی جنہوں نے کہ بے حیائی کا ارتکاب کیا تھا، تو توبہ کر لیں اور اگر اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اب ان کو چھوڑ دو. یعنی دنیاوی جو سزا ہے وہ تو ملے گی، اللہ کے ہاں ان کی بخشش ہو جائے گی، جیسے کہ فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اب ان کو مسلسل شرمندہ مت کرتے رہو، اب ساری عمر ان کو تانا مت دیتے رہو. سزا بھی مل گئی، انہوں نے توبہ بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، ہم جس کو کہتے ہیں they've turned over a new leaf. اب ان کو مسلسل شرمندہ کرنا یہ چیز نہایت نامناسب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی صبح کے وقت اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. تو صبح شام جب اللہ کسی سے ناراض ہوا تو کیا مطلب کہ ہر وقت وہ اللہ کے غضب میں گھرے رہتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1 وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں. نمبر 2 وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں. یعنی ارادہ کر کے ان کا دل چاہا، نیت ان کی یہ ہے کہ میں بالکل لڑکا لگوں، یا کسی مرد نے یہ ارادہ کیا کہ میں بالکل لڑکی لگنے لگ جاؤں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے. تیسرا وہ شخص جو جانور کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے. اور چوتھا وہ مرد جو مرد سے شہوت پوری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتے ہوئے دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو. یہ دراصل ہوموسیکشوالٹی کی سزا ہے جو بعد میں مدینے میں نافذ ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد حیض کی حالت میں بیوی سے جمع کرتا ہے یا غیر فطری طریقے سے جمع کرتا ہے یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اس دین کے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی ان کے نماز روزے کسی چیز کا اعتبار نہیں، یہ گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا. پھر کہا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان کو زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے نا، حیا آتی ہے، لیکن دین ہے، یہ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علم ہونا چاہیے. حیا کا اپنا موقع ہے، لیکن یہ باتیں بتانے میں اگر بہت زیادہ حیا کی گئی تو یہ باتیں دبی رہ جاتی ہیں، لوگ لا علم رہ جاتے ہیں ان کی طرف سے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ باتیں کتنی بری ہیں. بعض دفعہ فیلنگ آ رہی ہوتی چیز اچھی نہیں ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ اس کی سزا کتنی بڑی ہے، علم نہیں ہوتا، انجام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا. ایک دفعہ انجام پتہ چل جائے کہ کتنا برا ہے اور یہ چیز خود کتنی ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں، تو پھر انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور انسان کا عمل درست ہو جاتا ہے. اور پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، توبہ کا دروازہ اللہ کے ہاں کھلا ہے. اگر کسی انسان سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت، عورت یا مرد اگر ماضی میں سرزد ہو گئی جذبات میں بہہ کر یا غفلت کی وجہ سے یا جہالت لا علمی کی وجہ سے، اور اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو برا کیا، مجھ کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اب کسی سے اس کا تذکرہ قطعاً نہ کرے، بات نہ کرے اس کے بارے میں. انسان بس خود اپنے رب سے رجوع کرے اور اپنے گناہ پر معافی مانگ لے. کسی اور سے کیوں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے؟ کسی اور کو کیوں نہیں بتانا چاہیے کہ اللہ پتہ ہے یہ ہوا؟ جی ترغیب بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر اس طرح بے حیائیوں کا تذکرہ ہم دوسروں سے کریں، چاہے وہ جرم کے احساس کے ساتھ ہی کریں، گناہ کے احساس کے ساتھ کریں، انسان جب اپنی کسی برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو خود بے حیا بن جاتا ہے، اس کی اپنی شرم، اپنا لحاظ بعض دفعہ اٹھ جاتا ہے. اور ایسی باتیں جب زبانوں پر عام رہتی ہیں تو پھر ماحول کے اندر بے حیائی کا چرچا ہوتا ہے، چاہے کنفیشن کے طور پہ ہو چاہے ترغیب کے طور پر ہو. تو خاموشی کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگ لے. اور یہ برائیاں ایسی ہیں ہر دور میں ہر طبقے میں موجود رہی ہیں، تبھی تو اسلام نے ان کے بارے میں ہمیں مطلع کیا، اور یہ اندر ہی اندر پھیلتی رہتی ہیں. عام طور پہ علم ہی نہیں ہوتا لوگوں کو یہ چیزیں گناہ ہیں.
بعض دفعہ علم ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن انجام کا نہیں پتا ہوتا کہ انجام جہنم ہے۔ تو اگر کبھی کوئی ایسا غلط کام ہو گیا یا کوئی اور گناہ، کسی اور قسم کا گناہ، انسان جذبات سے مغلوب ہو کر غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو جلد ہی اپنے گناہ کے پیچھے استغفار کو لگا دے۔ فرمایا آیت 17-18، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ من قریبن کے لفظ کو دیکھیے، جلد ہی، یہ پوسٹ پون نہیں کرتے کہ ابھی تو میرا مزید 10 سال گناہ کرنے کا ارادہ ہے، ابھی تو آئی ایم ٹو ینگ، ابھی میں کیسے توبہ کر لوں، ابھی تو میں نے پکا ارادہ کیا ہے، ابھی میری شادی ہونے والی ہے، مجھ کو تو فلاں فلاں گناہ کرنے ہی کرنے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں رواج ہے وہ گناہ کرنے کا ہر شادی میں، تو ابھی تو میں 18 سال کی ہوں، 20 سال کی، تبھی نہیں توبہ کرتی، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہی ہوں لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ توبہ پوسٹ پون کر دی، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ یتوبون من قریب، توبہ کر لیتے ہیں فوراً ہی، پاس ہی، تو کیا ہوتا ہے؟ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ آگے بتا دیا کہ اگر تمہارا ارادہ مزید گناہوں میں ملوث رہنے کا ہے علم آ جانے کے بعد بھی، تو وارننگ بھی سنا دی گئی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ بہت عالم اور باخبر ہو، کتنا بھی ایجوکیٹڈ ہو، اگر گناہ کرتا ہے تو جاہل ہی ہے۔ اور موت کا جو ذکر یہاں کیا گیا، ہمیں کیا پتا کہ آج اگر کوئی 20 سال کا ہے تو 20 سال 2 مہینے پر اس کو موت نہ آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں موت از اکول ٹو بڑھاپا، ہمیں خیال یہ آتا ہے نا کہ میں تو ابھی ہوں 18 سال کی، میں تو ابھی ہوں 20 سال کی، تو مجھے کدھر موت آنی ہے ابھی؟ موت تو آتی ہے جب انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ کتنا نائیو ایٹیٹیوڈ ہے، کیسا یہ لا علم قسم کا رویہ ہے۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوان موتیں زیادہ ہیں اور بوڑھے تو 100 سال کے ہو رہے ہیں۔ وہ بےچارے چارے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا بوجھ کوئی ان پہ سے ہٹا لے، اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ تو جیے جا رہے ہیں اور اتنی ینگ موتیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ تو موت کے بارے میں کوئی ضروری تو نہیں کہ اللہ اس وقت موت دے جب بڑھاپا آ چکا ہو۔ 60 سال کے بعد ہم موت کا انتظار شروع کریں، کبھی اینی ٹائم کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تو ہر وقت انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور ہی رکھے، توبہ کر کے رکھے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اکرمہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے باہر ہوں، سب کے سب جہالت ہیں۔ یہ جو فرمایا نا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے ان سے برائی ہو گئی تھی، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور بری ہے، یہ نہیں تھا کہ ان کو اچھی طرح پتا چل گیا ہو کہ یہ چیز اللہ کو بہت بری لگتی ہے اور پھر بھی کرتے چلے جائیں۔ اور جہالت کا ڈیفینیشن اکرمہ نے یہ دیا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے جو کام باہر ہے سب کے سب جہالت میں ہیں، وہ سارے کام جہالت کے کام ہیں، چاہے کلچرڈ ہونے کی اور سویلائزڈ ہونے کی اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہو، اس پر چھاپ ہو، تب بھی اللہ کے نزدیک وہ سب کام جہالت ہیں۔ ضروری نہیں ہے کوئی کام اگر امریکہ میں ہوتا ہے تو وہ عین ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ترقی یافتہ ملکوں میں کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ گناہ نہیں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے ترقی یافتہ ہیں۔
ترقی کی دور میں اتنے آگے نکلے ہوئے ہیں، وہ اتنے پیسے والے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں پیسے والا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ گناہ نہ ہو. نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے باہر ہے وہ جہالت ہے. اور جہالت کیوں کہا اکرمہ نے؟ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت اور مزے کے لیے ہمیشہ کے مزے کو چھوڑ رہا ہے. مغفرت کے بدلے جو عذاب خرید لے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، جاہل ہی ہوگا جو یہ کرے گا. بعض دفعہ انسان جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ اس پر آخرت میں بہت سخت سزا ہے. بعض دفعہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. تو گناہوں سے بچنا ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ ہے گناہوں سے بچنا. جس طرح ہم باقی اپنے حقوق کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اس حق کی حفاظت کی بات بھی کریں. کوئی آپ کو اگر ترغیب دیتا ہے یا فورس کرتا ہے، کوئی آپ کو ٹیمپٹ کرتا ہے یا مجبور کرتا ہے گناہوں کی طرف، آپ اپنے حق کا دفاع کریے. آپ کہیے میرا حق ہے کہ میں گناہ نہ کروں. جس طرح اپنی دولت، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں ہم، اسی طرح اپنے اعمال اور اپنے انجام کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے. لہذا اصول جو اسلام دیتا ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں کھلے عام گناہ ہوتے ہوں، اور نہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہے جو گناہ ثواب کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتے. کیا ہوگا نقصان اس کا؟ برے ماحول میں گھرے رہیں گے، ہر وقت اپنے نفس سے کشتی لڑنی پڑے گی، اس لیے کہ گناہوں میں کشش تو ہے، ٹیمپٹیشن تو آتا ہے. تو اسلام نہیں چاہتا کہ ہم ٹیمپٹیشنز میں گھرے رہیں ہر وقت. اپنے نفس سے کشتی لڑتے رہنا یہ نہیں پسند اسلام کو. اسلام کوئی ریسلنگ میچ نہیں ہے. اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے ہی میں سارا وقت گزار دیں گے تو آگے اعلیٰ نیکیاں کب ہوں گی؟ ایگزاسٹ ہی ہو جائیں گے، توانائی ختم ہو جائے گی گناہوں سے بچنے کو، اور اسی کو نیکی کا بڑا اعلیٰ معیار سمجھ لیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم گناہوں سے تو بچ گئے. جیسے آپ دیکھیں کوئی شخص ہے، وہ مکے جاتا ہے اور وہاں جا کے اگر تہجد اس کی مس ہو جاتی ہے تو لگتا ہے اوہو بڑا نقصان ہو گیا. یہ احساس ہوتا ہے نا، اس لیے کہ باقی نیکیاں اتنی آسان ہیں. اب اعلیٰ نیکیوں کا انسان سوچتا ہے، مزید نوافل پڑھ لیے جائیں، مزید نیکی کر لی جائے. اور کیوں دل چاہتا ہے وہاں جا کر؟ پورا ماحول سپورٹیو ہے نا، اس وجہ سے. اب یہی کوئی ہے اور یہ جاتا ہے امریکہ، وہاں جا کر اگر وہ سور کھانے سے بچ جائے، حرام کھانے سے بچ جائے، غیر ذبیحہ سے بچ جائے اور شراب سے بچ جائے، لگتا ہے یہی بڑی نیکی ہو گئی. اعلیٰ نیکیوں کا تو وہاں پر موقع کم ہی ہوتا ہے. گناہوں سے بچ جانا ہی اتنا بڑا جہاد لگ رہا ہوتا ہے کہ آگے اعلیٰ نیکیوں کی تو انسان کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں بچتی. تو یہ اسلام نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح ہر وقت گناہوں کے ماحول میں گھرے رہیں اور صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینے کو بڑا کام سمجھیں. جن لوگوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانوں میں جو اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ان سے سنا گیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے جو ساتھی ہیں وہ سب ڈرنک کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہم کتنے اسٹرانگ کیریکٹر کے ہیں، ہمارا کردار کتنا مضبوط ہے، ہم نہیں شراب پیتے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی. یہ کون سا کمال ہوا؟ یہ تو بیر منیمم ہے. کیا حرام میں جا پڑیں گے؟ لیکن وہ اسی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اسٹرینتھ آف کیریکٹر کی علامت اس کو سمجھنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بہت خراب ہے نا. اسلام کہتا ہے مت جاؤ ان جگہوں پر، مت رہو ان جگہوں پر جہاں ماحول اتنا خراب ہو. اپنی طرف سے پوری کوشش کی گناہوں سے بچنے کی، لیکن کبھی انسان ایموشنل ہو گیا، جذبات کی رو میں بہہ گیا، جو ہی ہوش آئے فوراً من قریبن فوراً توبہ کر لے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے 3 درجے ہیں. ایک کیا کہ کبھی انسان سے گناہ ہو ہی نہ، تو یہ تو فرشتوں کا اور انبیاء کا درجہ ہے، اور ہم نہ فرشتے ہیں نہ نبی، تو یہ ناممکن ہے کبھی گناہ نہ ہوگا. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرے، پھر ان پر اصرار کرے اور ان کو کبھی چھوڑنے کا اس کو خیال بھی نہ آئے، کبھی ارادہ بھی نہ کرے کہ میں گناہ چھوڑ دوں. یہ شیطانوں کا درجہ ہے اور ہم شیطان نہیں ہیں. تیسرا مقام انسان کا ہے. گناہ اسے ہو جاتا ہے بعض دفعہ غیر اختیاری طور پہ، اور گناہ کر کے شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے. یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر. ایک اور حدیث میں آتا ہے انما التوبۃ الندم، توبہ نام ہی ندامت کا ہے، شرمندگی، امبیرسمنٹ، کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور پچھتاوا کہ ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے، اگر میں دوبارہ یہ کام کر سکوں تب میں اس طرح سے نہ کروں اس کو. یہ ہے ندامت. فوراً وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس سے بچے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے، اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پہ اگر روزے نہیں رکھے تو حساب لگا کر ان کی قضا کرے. اگر اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ اب ادا کرے. کسی انسان کو تکلیف پہنچائی ہو، اذیت اس کو دی ہو، اس سے معافی مانگ لے، یا مالی نقصان کسی کا کیا ہو اس کا نقصان پورا کرے. تو ازالہ، کمپنسیشن جہاں تک ہو سکتا ہے کرنے کی ضرورت ہے. گناہ کا ہو جانا یہ حیرت کی بات نہیں ہے. حیرت اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ گناہ اچھے لگنے لگ جائیں، انسان کمفرٹیبل ہو جائے گناہ کرتے کرتے. کانٹا چبھنا وہ تو چبھے گا، لیکن کانٹا چبھنے میں مزہ آنے لگ جائے تو یہ تو بیمار ذہنیت کی نشانی ہے نا. نارمل لوگ تو ایسے نہیں ہوتے. تو گناہ کانٹے کی طرح چبھے بھی نہ بلکہ مزہ آنے لگ جائے، یہ ہے عجیب و غریب بات. کہیں کیچڑ ہے، آپ گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں پھسل جائے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جو ہی پاؤں پھسلتا ہے ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم فوراً وہ لباس تبدیل کر لیتے ہیں جس پر کیچڑ لگ گئی ہوتی ہے. تو جو ہی انسان کبھی گناہوں کی دلدل میں یا گناہوں کی کیچڑ میں اگر پھسل گیا تو فوراً اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، اس عمل کو چھوڑ دے، بدل لے اپنا عمل، اب نہ کرے وہ کام. تو کیچڑ ہو، پھسل جانا ہو سکتا ہے، لیکن اب پھسل گئے، وہ کیچڑ اچھی لگنے لگ گئی، کہا کہ چلو اب پاؤں پھسل ہی گیا تو اب چلو پڑے ہی رہتے ہیں یہاں پر. یہ عجیب و غریب اور ایب نارمل بات ہے. تو بالکل یہی چیز ہے کہ انسان گناہ میں ملوث رہنا لائف سٹائل بنا لے، یا اس کو وہ لوگ اچھے لگنے لگ جائیں کہ جن کی زندگی گناہوں کی کیچڑ سے لت پت ہو، جن پر گندگی تھپی ہوئی ہو، وہ لوگ اس کو اچھے لگنے لگ جائیں، وہ جا کے ان کی صحبت اختیار کرے. یہ عجیب بات ہے. آیت نمبر 19 یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. عرب معاشرے میں زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ عورت زمین جائیداد کی طرح وارثوں کے پاس منتقل ہو جاتی تھی، کسی بھی اور پراپرٹی کی طرح انہیریٹرز کی طرف وہ ٹرانسفر ہو جاتی تھی. کوئی مال اگر اس کو میکے سے ملا ہوتا تو سسرال کے مرد لے لیتے، یا زبردستی خود ان سے نکاح کر لیتے، یا یوں کرتے کہ نہ خود نکاح کرتے نہ کسی اور کو اس سے نکاح کرنے دیتے. اور اس طرح عورت پر ظلم اور ستم ہو رہا تھا. قرآن نے ان چیزوں سے روکا کہ ایسا کرنا جائز نہیں. شوہر کے مرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہے، خود مختار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی مرضی سے اور اپنے گھر والوں کی، اپنے ولی کی مرضی سے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اس کو حق حاصل ہے. بعض دفعہ یہ ہوا کرتا تھا کہ شوہر والی ہوتی تھی، شوہر ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ظلم اور ستم کا، مظلومی کا شکار رہتی تھی. اگر شوہر کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی تو نہ وہ اس کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ ہی اس کو آزاد کرتا تھا کہ کہیں اور نکاح کر لے. یہ بات اس کو لگتا تھا کہ میری غیرت کے خلاف ہے. جیسے ہم نے ابھی بات کی نا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو سسرال والے اس عورت کو کہیں اور نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے. یہی مس پلیسڈ غیرت، حد سے بڑی ہوئی غیرت، یہ بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے. سسرال والوں کو ہوتا تھا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی برادری میں کہ ہماری بہو
ہمارے گھر کی عزت ابھی کسی اور سے شادی کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی عزت کی بھیٹ اس عورت کو چڑھا دیا جاتا تھا کہ نہیں، یہ ہماری بہو بن کر اس گھر میں آئی تھی، ابھی کسی اور سے نہیں کر سکتی. ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کوئی بات نہیں، ابھی یہیں رہے. اور دوسری قسم جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ شوہر کو اچھی نہیں اگر لگتی تھی، شوہر والی ہوتی تھی اور شوہر کو اچھی نہیں لگتی تھی، شوہر نہ اس کے حق ادا کرتا تھا نہ طلاق دیتا تھا. کیوں نہیں دیتا تھا؟ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ جو عورت میرے نام کے ساتھ اور میرے ساتھ جو کہ رہی ہے، اب وہ جا کر کسی اور مرد کی بیوی بن جائے. اس میں غیرت حد سے بڑھ جاتی تھی. حالانکہ غیرت اگر اسلامی ہے تو اس غیرت کا تو تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں. اور غیرت جب اسلامی نہیں رہتی، غیر اسلامی ہو جاتی ہے، تو حمیت الجاہلیہ بن جاتی ہے، جاہلیت کی غیرت بن جاتی ہے، اور غیرت کے نام پر ظلم اور ستم کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے. اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اس غیرت کا سارا وبال بیچاری عورت کے اوپر ہی آتا ہے، اسی پر ساری غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اس بات کو بغیرتی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ہم عورت کو حق نہیں دے رہے. وراثت نہ دینا کوئی بغیرتی کی دلیل نہیں، جہیز مانگنے کو کوئی بغیرتی نہیں سمجھتے، مہر نہ دینے کو بغیرتی نہیں سمجھتے. لیکن ان باتوں میں جہاں عورت کے حقوق کا سوال ہے، جو عورت کا حق ہے، عورت کو اس کا حق دینا وہ بغیرتی ہو جاتا ہے. تو وہ شوہر بھی غیرت کے نام پر ہی ان کو آزاد نہیں کرتے تھے، تنگ کر کے رکھتے تھے، یا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو اتنا تنگ کریں کہ یہ خود ہی ہم سے خلا کا مطالبہ کرے، اور خلا کے مطالبے کی صورت میں جو مہر دیا ہو وہ ہم واپس لے سکیں، یا جو زیور وغیرہ ہم نے اس کو دیا ہے وہ واپس لے لیں اس سے. فرمائے کہ ایسا مت کرو. لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے. کیا حلال نہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کے تم زبردستی وارث بن بیٹھو. حلال نہیں سے مطلب کیا؟ کہ نہایت گناہ ہے، حلال نہیں ہے تو حرام ہے. اور دوسرے کے تنگ مت کرو ان کو، یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے کہ تم بیویوں کو تنگ کرو. فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ یہ تمہارے لیے حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو، مگر یہ کہ وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں. تعدلوہن، عین ضاد لام مادہ ہے، اور ضالا کے معنی ہوتے ہیں تنگ کرنا، بیزار کر دینا، عاجز کر دینا کسی کو، یا روک کے رکھنا. تو فرمایا ان کو نہ تم روک کے رکھو بلا وجہ، اس لیے مت تم ان کو روکو کہ تم ان کو تنگ کرو گے. پنچنگ بیگ بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیوی کو. اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی تم اس کو آزاد کر دو، کہیں اور وہ نکاح کر لے گی اور چین کی زندگی گزارے گی. صرف ایک کیس میں کوئی چیز عورت سے واپس لی جا سکتی ہے، جس کا یہاں ذکر کیا کہ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ. مرد مجبوراً عورت کو طلاق دے رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن کوئی ایسی وجہ ہے کہ اب وہ اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. کوئی فحش حرکت کی ہے عورت نے. فحش تو ایک عام معنوں کے اندر نعوذ باللہ کوئی اس سے بدکاری کا کام ہو گیا، اور فحش کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ بدمزاج ہو یا زبان دراز یا انتہائی درجے کی نافرمان ہو. حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی بھی فحش کی کیٹیگری میں آتی ہے. اس صورتحال میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ عورت سے کہا جائے کہ تم اپنا مہر واپس کرو، یا اس سے کچھ مال کا تقاضا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور پھر مردوں کو تاکید فرمائی گئی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. پھر ترغیب دی گئی ہے یہ بھی تم نیکی کرو، اچھی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ رہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. ترغیب دی گئی بھلے طریقے سے رہو. اگر اس میں کسی قسم کی اخلاقی کمزوری نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، بری عورت نہیں ہے، تو محض شکل اور صورت یا کسی اور کمی کی وجہ سے طلاق دینے کا ارادہ مت کر لو.
جلدی میں کیے ہوئے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں. ذرا سا وقت دو، چیزوں کو ذرا سیٹل ڈاؤن ہونے دو. ہو سکتا ہے کہ معاملہ آپس میں سیٹل ہو جائے. وقت کے ساتھ ساتھ تم پر تمہاری بیوی کی خوبیاں کھلیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی کی بیوی خوبصورت نہ ہو مگر خوبصیرت ہو. اپنی خوش مزاجی سے شوہر کی زندگی جنت بنا دے. اپنی حکمت، اپنی دانائی سے، اپنی وزڈم سے وہ شوہر کو خوش کر دے اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے. تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا نا. ایک دم شکل دیکھ کے فیصلہ مت کر لو کہ اب یہ مجھ کو اچھی نہیں لگتی، اب میں طلاق دے رہا ہوں. یا ہو سکتا ہے کسی کی بیوی بد مزاج ہو لیکن بہت سلیقے مند ہو، بہت اس کے پیسے کا خیال رکھتی ہو. یا ہو سکتا ہے کہ بہترین بیوی نہ ہو لیکن بہترین ماں ثابت ہو. وقت کے ساتھ ساتھ اولاد کو اللہ کا بھی فرما بردار بنائے اور شوہر کا بھی یعنی باپ کا بھی فرما بردار بنائے اور آخرت کے لیے اس اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے. اب یہ بتائیں کہ جو لڑکی پیاری نہیں ہے کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ فلموں میں تو نہیں دکھایا. فلموں میں تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ ہیروئن پیاری نہ ہو. یہ بات آپ کو میں کیوں بتا رہی ہوں؟ ہمارے دماغوں میں یہ بات ٹھک چکی ہے، بیٹھ گئی ہے کہ جو لڑکی پیاری نہیں ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کو شادی کا حق نہیں ہے، وہ کبھی نہیں پسند آئے گی میاں کو. بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی شکلوں پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. رنگ کم ہے، شادی کیسے ہوگی؟ آنکھیں چھوٹی ہیں، شادی کیسے ہوگی؟ ناک موٹی ہے، شادی کیسے ہوگی؟ ذرا بڑا ہونا شروع ہوتی ہیں، 8-10 سال کی، دانے نکل آئے، شادی کیسے ہوگی؟ وزن بڑھ گیا، شادی کیسے ہوگی؟ ماؤں نے تو پیچھا لے لیا ہے بیٹیوں کا. اللہ کا خوف کریں، ڈریں بیٹیوں کے معاملے میں، مت ان کے اندر شکل کا کمپلیکس پیدا کریں. یہ فلموں نے ہم کو یہ تصور دے دیا ہے. زندگی فلم نہیں ہے، زندگی مووی نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ سلور سکرین تھوڑی ہے. ایک سے ایک حسین میں آپ کو دکھا دوں، میاں بیزار ہیں ان سے، شکل سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل فیلیسی ہے یہ سمجھنا کہ جو خوبصورت ہوتی ہیں وہ میاں کی چہیتی ہوتی ہیں اور جو معمولی شکلوں کی ہوتی ہیں وہ میاں کی چہیتی نہیں ہوتی. کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا غلط کہا، لیکن آج ہمارے حواسوں پہ یہ بات چھا گئی ہے. لڑکیاں بیچاری اس قدر انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں، اس بلا کا ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، ورتھ لیس سمجھتی ہیں، سیلف لوتھنگ کا شکار ہو جاتی ہیں. ان کو اپنی شکل سے، اپنے جسم سے نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم اتنی بری ہیں، ہم اتنی بد شکل ہیں، ہم کالی ہیں، یا ہماری شکل پر دانے ہیں، یا ہماری فیچرز ویسے خوبصورت نہیں ہیں، ہمارا رنگ وہ نہیں ہے جو لوگ چاہتے ہیں. اس احساس کمتری ہی سے ہم زندہ درگور کر دیتے ہیں ان کو. کتنا ظلم کرتے ہیں بیٹیوں کے اوپر. بیٹے کے لیے کہتے ہیں ہاں کچھ بھی ہے، لڑکا ہے نا، تو لڑکا ہے تو کیا ہوا، اور لڑکی ہے تو کیا ہوا. اور ہم معاشرے میں شکلوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں، شکلوں کی بات لوگوں کی کرنا چھوڑ دیں کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ اس کو پیاری شکل اچھی لگتی ہے، خوبصورتی جو ہے وہ آنکھوں کو بھاتی ہے، لیکن ہر ایک تو خوبصورت نہیں ہو سکتا. اگر ہم سب اپنے اپنے آپ کو بناتی، ہم اپنے آپ کو بہت پیارا بناتی. لیکن یاد رکھیں کہ جس نے شکل بنائی ہے اسی نے قسمت بنائی ہے، اور شکل کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں. کبھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ بھول کے بھی مت سوچیے گا کہ یہ بہت پیاری ہے تو یہ شوہر کے دل پہ راج کرے گی، اور میری بیٹی معمولی ہے تو یہ تو شوہر کے بس جوتیاں سیدھی کرتی رہے گی، اسے کون پوچھے گا. ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ اتنی معمولی شکل کی، جو ہمارا معیار ہے معمولی شکل کا، اتنی معمولی شکل کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور شوہر کی اتنی چہیتی ہوتی ہیں. وہ تو قسمت ہے نا، جس نے شکلیں بنائی ہیں اس نے قسمتیں بنائی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اخلاق جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہوم میکرز بنائیں اپنی بیٹیوں کو. ہم شروع سے، بچپن سے ان کے اندر ایسی صفات ڈالیں، ان کی تربیت ہم اس نقطۂ نظر سے کریں کہ کل کو اس کو بیوی بننا ہے، بہو بننا ہے، ماں بننا ہے. جو عورت کے اندر فطری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، صبر کی، برداشت کی، معاملہ فہمی کی، رشتے نبھانے کی، جو اللہ نے لڑکی کے اندر نرمی رکھی ہے، جو معصومیت رکھی ہے، جو اللہ نے عورت کے اندر حیا رکھی ہے، اور بیٹیوں میں الحمدللہ وہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، کتنا پیار آتا ہے ان کے اوپر. تو ان کے اندر یہ چیزیں اجاگر کیجئے.
شرمندہ مت کیجیے، کبھی مت کہیے گھر میں اپنے بیٹے سے کہ کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو. بری بات ہے شرمانا یا رونا، لڑکی یا لڑکے کا کیا ہے اس کے اندر. تو جو اللہ نے عورت کی خوبیاں رکھی ہیں ہم نے اس کو عیب بنا دیا، تانا بنانے لگ گئے اس چیز کا. ہم تانے کے طور پہ کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہم کو بالکل. اور یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بیٹا بنا کر پالتے ہیں. مت ظلم کریں اپنی بیٹی کے اوپر، ٹام بوائے مت بنائیں اس کو.